السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولس پہ۔ گائز، کل نا کچھ کامنٹس آئے کہ ہم تو اس عریج کو جانتے تھے جو ایک ساتھ دو دو تین تین قسطیں دیتی تھی، سرپرائز ایپیسوڈ دیتی تھی۔ عریج پتہ نہیں آپ کو کیا ہو گیا۔ تو میں سمجھتی ہوں یار آپ لوگوں کے جذبات کو، لیکن آپ یہ بھی تو سوچو کہ جب عریج دو دو تین تین قسطیں دیتی تھی تب قسط بھی تو 10 منٹ کی 15 منٹ کی ہوتی تھی، 1 گھنٹے کی نہیں ہوتی تھی۔ تب میں جو ایکسٹرا انرجی میرے میں ہوتی تھی نا، وہ میں ایکسٹرا ایپیسوڈ میں دیتی تھی، لیکن اب میں ساری انرجی ایک ہی ایپیسوڈ میں دیتی ہوں، اسی کو لکھتے لکھتے صبح سے شام پڑ جاتی ہے۔ تو آپ بتاؤ نا میں کیسے دو دو تین تین قسطیں دوں؟ اور جو لوگ ہاں جی اسیر جانا ناول کے بارے میں پوچھ رہے تھے، وہ یار میں نے سٹاپ کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے مجھ سے لکھا تو جا نہیں رہا، کیونکہ ایگزام میرے سر پر ہیں، گھر والے مجھے 24 گھنٹے فون اٹھانے نہیں دے رہے، اور طبیعت میری خراب ہو رہی ہے۔ اس کے بعد 2 ناول میرے آلریڈی چل رہے ہیں، جس کی اگر میں ایپیسوڈ شارٹ کروں تو آپ لوگ کہتے ہو یہ تو ٹریلر تھا ایپیسوڈ کی طرح۔ تو آپ لوگ بتاؤ نا میں کہڑے پاسے جاؤں؟ تو وہ ناول میں نے جب شروع کیا تھا تب میں نے اس کو نا جنون یارم سے پہلے سٹارٹ کیا تھا، لیکن پھر جنون یارم کا اتنا زیادہ ڈیمانڈ تھی کہ میں پھر کیا ہی کر سکتی تھی، مجھے کسی نہ کسی طرف تو یہ اٹکانا تھا۔ تو پھر وہ والا ناول میں نے سٹاپ کر دیا۔ انشاءاللہ میں جلدی ای بک میں کمپلیٹ کر کے وہ ناول دے دوں گی، آپ لوگوں میں سے جس کو وہ پرچیز کرنا ہوا کر دیں گے، باقی یا تو میں اس کو بعد میں ہو سکتا ہے کسی یوٹیوب چینل پر ہی سیل کر دوں۔ ویسے آفرز تو کافی ساری ہیں مجھے، لیکن میں دیکھوں گی۔ اور باقی جس چینل پہ وہ میں کر رہی تھی وہ مونیٹائز نہیں ہو سکا، جس چینل پہ میں وہ ناول پوسٹ کر رہی تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے یعنی کہ مجھے اس ناول سے کچھ بھی حاصل نہیں تھا، تو ظاہر سی بات ہے میں نے سائڈ کر دیا۔ تو فی الحال وہ ناول اب میری فرینڈ کے پاس تھا چینل، تو اللہ خیر کرے، فرینڈ کے پاس ہی رہے۔ تو اسٹارٹ ہماری آج کی ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں، جو کہ ہے یار ستمگر۔ تو سب کہہ رہے ہیں یار ستمگر کے دھماکے کب ہوں گے؟ تو یار بس یہ اگلی ایپیسوڈ رومانٹک ہوگی، کیونکہ ویڈنگ نائٹ اسپیشل ایپیسوڈ ہوگی، تو اس کے بعد دھماکے ہی دھماکے ہوں گے، ایسے ایسے دھماکے ہوں گے کہ سر گھوم جائے گا آپ لوگوں کا۔ تو لیٹس اسٹارٹ ہماری آج کی ایپیسوڈ، اینڈ تھینک یو سو مچ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم مریض اس ناول کا ویٹ کرتے ہیں، تو تھینک یو سو مچ یار۔ یہ میرا اپنا فیوریٹ ناول ہے، اور یہ ناول ابھی کافی لانگ ہے۔ تو پہلے اگر میں جنون یارم کی بات کروں تو اس کی میرے خیال میں 20 قسطیں مکمل ہو گئی، 10 قسطیں مکمل ہو گئی ہیں 20 پارٹس کی۔ تو ابھی فی الحال میں کچھ نہیں بتا سکتی کب تک ختم ہوگا، لیکن میرے حساب سے ابھی یہ 25 ایپیسوڈ تک ایزیلی جائے گا، یعنی کہ 30 پارٹ مزید اس ناول کے آئیں گے۔ اگر تو آپ چاہیں تو جناب وہ ناول ڈیلی آ سکتا ہے، اگر آپ چاہیں تو، اور اگر آپ نہ چاہیں تو میں کیا کر سکتی ہوں ہے۔ ہم آج کی ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ میری گلیں تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، آپ کو پتہ ہے یہ میری بک بک چلتی رہتی ہے۔ تو لیٹس سٹارٹ ہماری آج کی ایپیسوڈ، جو کہ ہے یار ستمگر، قسط نمبر 64، تحریر عریج شاہ۔ یار اب کیا کیا ہونا ہے قاسم بابا، صبح سے آپ نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی سکون سے نہیں بیٹھنے دیا، خدا کے لیے بس کر دیں، ہم تھک گئے ہیں۔ آپ تو معصوم جانوں کے لیے دشمن بن گئے ہیں، اتنا بھی نہیں ہوتا یہ شادی کا رولا، بس کر دیں، میری بس ہو گئی ہے۔ رائک نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا تھا، بارات کی انٹری اتنے دھوم دھام سے کی گئی تھی کہ انہیں اندر آتے آتے تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگ چکا تھا۔ یہ خاندانی شادی ہے رائک درانی، اور خاندانی شادی اسی طرح سے ہوتی ہے، دھوم دھام کے ساتھ۔ بارات اندر آتی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ ہم تو چاہتے تھے کہ تم لوگوں کی بارات پر آتش بازیاں کروائیں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا، کیونکہ مہمانوں میں بچے بھی ہیں، اور بچے خوف زدہ ہو جائیں گے، اسی لیے ان پٹاخوں سے ہی یہ کام کروا دیا ہے۔
لیکن یہ مت سوچنا کہ رسم و رواج میں ہم کسی کی سنیں گے یہ یا کسی کا لحاظ کریں گے۔ ساری رسم و رواج کے ساتھ شادی ہوگی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ ابھی اندر چلو، صرف بارات کی انٹری پر تم لوگ تھک گئے ہو۔ ابھی تو اندر چل کر ساری رسمیں ہوں گی۔ ابھی تو صرف دولہے کی طرف سے رسمیں ہوئی ہیں، دلہن بھی تو اسی گھر کی ہے۔ ہم تو اپنی پوتی کی شادی میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں رہنے دیں گے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے تو رائق نے زیادہ نوٹس نہ لیا، لیکن ازبک کے لبوں پر تلخ سی مسکراہٹ آئی تھی۔ اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی انہوں نے صرف اپنی پوتی کا نام لیا تھا۔ شاید آج بھی ان کی نواسی ان کے لیے وہ اہمیت نہیں رکھتی تھی جتنی اس کی ہونی چاہیے تھی۔ عائرہ کی اہمیت بھی ان کی نظر میں اب بڑھی تھی جب وہ ازبک کے بچے کو اس دنیا میں لانے کی خوشخبری دے چکی تھی۔ ہاں، لیکن کسی کا دل نہیں بدل سکتا تھا وہ۔ ان کے دل میں عائرہ کے لیے اتنی محبت نہ تھی جتنی کہ الوینا کے لیے، اسی لیے وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خاموشی سے کھڑا عائرہ کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ تھک گئی ہو ہانا؟ کرسی منگوا دوں؟ اس طرح کھڑے کھڑے تمہیں مسئلہ ہو رہا ہوگا۔ پریگننسی میں اتنی دیر کھڑا نہیں رہنا چاہیے۔ وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی نما آواز میں بولا تو اس نے گھونگھٹ میں ہی نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں ہان، مجھے نوک جھوک سننے میں مزہ آ رہا ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ اپنی رسمیں کریں۔ وہ مسکرا کر بولی تھی جبکہ وہ اس کے گرد اپنا حصار بناتا اسے سہارا دے گیا تھا۔ اللہ اللہ کر کے لمبی چوڑی رسموں کا سلسلہ ختم ہوا تھا۔ آج تو دونوں ہی دولہے تپ گئے تھے۔ پہلے تو صرف رائق ہائے ہائے کر رہا تھا، اب ازبک کی بھی بس ہو چکی تھی۔ وہ کتنا ہی فرمانبرداری کا ثبوت دے سکتا تھا، اتنا کافی تھا۔ اب مزید اس سے بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ہاں، یہاں بیٹھے بیٹھے اس کی کمر اکڑ چکی تھی۔ وہ بس کیسے بھی ان سب چیزوں سے جان چھڑانا چاہتا تھا، جبکہ اسے عائرہ کی بھی فکر ہو رہی تھی۔ اسے فکر تھی کہ کہیں عائرہ کی طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ ایک تو وہ پریگننٹ تھی اور دوسرا اس وقت وہ ہیوی لباس میں تھی۔ یقیناً وہ تھک چکی تھی، لیکن پھر بھی وہ کسی طرح کا اعتراض نہیں کر رہی تھی۔ اس کا گھونگھٹ کمرے میں جا کر کھلنے والا تھا، کیونکہ یہ بھی اس کی رسم کے مطابق ہی کہا گیا تھا کہ دلہن کا گھونگھٹ کمرے میں جا کر کھولا جائے گا۔ اتنی گرمی میں وہ کس طرح سے بیٹھی ہوئی تھی۔ ازبک کو تو اسے دیکھ کر گرمی لگ رہی تھی اور فکر سے بھی اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ بڑی مشکل سے ان رسموں سے جان چھوٹی تو دونوں دلہنوں کو کمرے کی شکل دکھائی گئی۔
رائق کے تو دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے. آخر آج وہ اپنی دلہن کا چہرہ دیکھنے والا تھا. جبکہ دوسری طرف ازبک بھی کمرے میں جانے کے لیے کافی جلد بازی دکھا رہا تھا. لیکن ایسا کیسے ممکن تھا کہ زمش اور پری انہیں اتنی آسانی سے کمرے میں جانے دیتی؟ بیچاروں کی بہن نہیں تھی تو پری اور زمش دونوں کو ان پر ترس آ گیا تھا. رائق کے کمرے کے دروازے پر قبضہ جماتے ہوئے وہ آئرہ کے کمرے کے دروازے کو باہر سے تالا لگا کے بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ شاید ان دونوں کو ہی اندازہ تھا کہ ازبک کس حد تک ہوشیار ہے اور وہ اسے کسی بھی طرح کی ہوشیاری کرنے کی اجازت نہیں دینے والی تھی. یار اب یہ کیا تماشا ہے؟ تم لوگ تو پکی بکھر ہو. بات بات پر پیسے مانگنے آ جاتی ہو. کبھی پانی دینے کے لیے پیسے، کبھی دودھ پلانے کے لیے پیسے، کبھی ساتھ بٹھانے کے لیے پیسے. اب اپنے کمرے میں، اپنی ذاتی ملکیت والے کمرے میں جانے کے لیے بھی ہم تمہیں پیسے دیں گے؟ بھائی ایسی کون سی مجبوری ہے ہماری؟ ہمیں بھی تو بتاؤ. ہم نے تم سے کب قرضہ اٹھا لیا کہ تم لوگ بات بات پر ہم سے پیسے مانگ رہی ہو اور لیے بھی جا رہی ہو؟ وہ تو دودھ پلائی کی رسم میں قاسم بابا نے کہہ دیا کہ تمہیں پیسے دینے پڑیں گے تو میں نے کہا چلو دے دیتا ہوں. کیا یاد کرو گی؟ لیکن تم تو اچھی بیکارن ہو، پیچھے ہی لگ گئی ہو. بس کر دو. اب کیا بات بات پر تمہیں پیسے دیتا رہوں؟ ایسا کرتا ہوں اپنی جائیداد کے پیپرز تمہارے حوالے کر دیتا ہوں، نام لکھ دیتا ہوں تمہارے، ایک ہی دفعہ جان چھوٹے. وہ زمش کو دیکھتے ہوئے بولا تو اتنی ساری باتیں سنتے ہوئے وہ کمرے کے دروازے پر ٹیک لگاتی لعنت والے انداز میں اس کے منہ پر اپنی چھوٹی سی مکی کھول چکی تھی. رائق تو بلبلا اٹھا تھا. زمش نے اچھا خاصا ماحول کریٹ کیا تھا. اس نے خوب ہلا گلا کیا تھا اس شادی پر، اور اب بھی وہ آسانی سے انہیں نہیں چھوڑنے والی تھی. میری پیاری سی سالی، اس کو چھوڑو، یہ تمہیں پیسے نہیں دینے والا. تم پہلے اس کمرے کے دروازے کے باہر آؤ. تمہیں جو بھی چاہیے مجھ سے مانگو یار. مجھے اندر جانا ہے. میری بیوی تھک گئی ہوگی صبح سے، اس کی حالت خراب ہو رہی ہے. اس بیچاری نے کھانا بھی نہیں کھایا، اسے بھوک بھی لگ رہی ہوگی. اسے اسی طرح لڑتے پا کر اسے زمش اور پری کو اپنے کمرے کے دروازے پر آنے کے لیے کہا تھا. وہ پیسے دینے کو تیار تھا، اسے بس اپنی بیوی کے پاس جانا تھا. ماشاء اللہ جیجو آپ کتنے پیارے ہیں، بالکل بھی کنجوس، روڈ، خروس، ہٹلر
مانسٹر نہیں ہے، اس نے ایک ایک لفظ کو علادہ کر کے ادا کیا تو رائک نے بس اسے گھورا تھا، جبکہ وہ دونوں رائک کو کمرے کے دروازے پر ہی کھڑا کرتے ہوئے ازبک کے کمرے کے پاس آ گئی تھی، جبکہ زارق تو بس یہ تماشے دیکھ رہا تھا۔ ویسے تو ہم زیادہ پیسے نہیں لیتے، لیکن یہ والی رسم تھوڑی سی زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو 1,00,000 روپے میں ہمارا گزارا ہو جائے گا۔ 1,00,000 روپیہ میرا، 1,00,000 روپیہ پری کا، بالکل کم نہیں کریں گے۔ آپ کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ آپ بالکل بھی کنجوس نہیں ہو۔ زمش اسے دیکھتے ہوئے بولی تو جس انداز میں وہ اپنی کیوٹ سی اسمائل کے ساتھ اس سے پیسے مانگ رہی تھی، ازبک نے اسی اسمائل کے ساتھ اپنی جیب سے نوٹوں کی گڈیاں نکالی تھی۔ میری دلہن پر پوری دنیا قربان، تم نے 1,00,000 روپیہ مانگ کر غلطی کی، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ تم لوگ اس رسم میں زیادہ پیسے مانگو گی، تو میں آتے ہوئے ATM سے زیادہ پیسے نکلوا کر لایا تھا۔ لیکن کوئی بات نہیں، چھوٹی سوچ نقصان کرواتی ہے۔ یہ لو تمہاری چھوٹی سوچ اور یہ تمہاری چھوٹی سوچ۔ وہ دونوں گڈیاں ان کے حوالے کرتے ہوئے باقی کی 3 گڈیاں واپس جیب میں ڈال گیا تھا، جبکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھتی مایوس ہو گئی تھی۔ ازبک درانی سے انہیں کم پیسے نہیں مانگنے چاہیے تھے۔ ازبک لالا، وہ جو ہم نے آپ کو اسٹارٹنگ میں پیسے بتائے نا، 1,00,000، وہ صرف آپ کے کمرے کے باہر روکنے کے لیے ہیں۔ تالا کھولنے کے پیسے تو آپ نے دیے ہی نہیں۔ پری نے بڑی اسمارٹلی گیم چینج کی تھی، جبکہ زمش دونوں ہاتھ اوپر اٹھاتی اس کا صدقہ اتارتے ہوئے ازبک کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ اب اتنی بڑی اماؤنٹ ہاتھ آتے آتے وہ جانے کیسے دے سکتی تھی؟ تالا کھولنے کے لیے الگ سے پیسے لوگی؟ رائک نے گھور کر پوچھا تھا، جبکہ وہ ایک نظر اسے دیکھتے اگنور کرتی دوبارہ سے ازبک کی طرف مڑتی اپنی کیوٹ سی اسمائل سے آنکھیں پٹپٹاتی اسے دیکھنے لگی۔ ماشاء اللہ ازبک لالا، آپ تو اتنے امیر ہیں، آپ کے سامنے یہ پیسے کیا چیز ہیں؟ ایسا کریں، زیادہ نہیں دے سکتے تو 2,00,000 اور دے دیجیے۔ 1,00,000 میرا اور 1,00,000 زمش کا۔ ہاں بیٹا، پراپرٹی لکھ دے ان کے نام۔ میں کچھ نہیں دینے والا، رائک نے پیچھے سے آتے ہوئے کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ازبک پیسے انہیں دیتا، رائک نے اسے گھورتے ہوئے منع کرتے اس کے ہاتھ سے نوٹ چھین لیے تھے۔ آپ کچھ نہیں دینے والے، کیونکہ آپ اس دنیا کے سب سے کنجوس انسان ہیں۔ ہمیں آپ سے زیادہ امید بھی نہیں ہے۔ ازبک لالا، پیسے چاہیے یا تالا لگا کر ہم لوگ نیچے چلے جائیں؟ یہ تالا آٹومیٹک ہے، ہرگز آپ کے توڑنے سے نہیں ٹوٹنے والا، اور آپ
جیسے ہی اس کو ہاتھ لگائیں گے اس سے ایک سلائنسر بچ کر گھر میں موجود سارے مہمانوں کو تنگ کرے گا۔ زمش نے اسے ڈرایا تھا۔ ہم دروازہ اکھاڑ دیں گے، پیچھے سے زارق بولا تو پری نے گھور کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ سر پلیز ڈونٹ انٹرفیئر، یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہمیں حل کرنے دے، بیچ میں مت بولے۔ اور یہ آپ پری کو ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ پری تم اس طرف ہو جاؤ، یہ شادی شدہ ہے، مجھے خود ارزق سر نے بتایا ہے۔ وہ پری کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولی تو ازبک اور رائق نے سنتے ہوئے کیکا لگایا تھا۔ وہ دیکھنے کا حق رکھتا ہے، اس کی پرسنل پراپرٹی ہے یہ لڑکی۔ ازبک نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے پہلے پری کو دیکھا، پھر رائق کو جو سینے پہ ہاتھ باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا یہ سچ ہے؟ اس نے پری کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا تو اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا۔ یہ آپ کی بیوی ہے؟ اس نے اب کی دفعہ زارق سے پوچھا تو اس نے کندھے اچکائے تھے۔ ارے نہیں، یہ تو آپ کی بچپن کی دوست ہے، آپ کی سب سے بیسٹ والی فرینڈ ہے۔ ہاں تو فرینڈ تو ہے نا، میری بیسٹ والی فرینڈ ہی ہے، اور ویسے بھی میرا تو بچپن ہی چل رہا ہے تو بچپن کی ہی فرینڈ ہوئی نا، کوئی غلط بیانی نہیں کی، یہ میری بیسٹ فرینڈ ہے۔ ہاں لیکن ہماری دوستی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا، اسی شادی میں ہم ملے ہیں اور بیسٹ فرینڈ بن گئے ہیں نا پری؟ اور اگر یہ آپ کی بیوی ہے تو آپ اس کو لے سکتے ہو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اب کی دفعہ اس نے پری کو دوسری سائڈ کیا تھا۔ وہ کب سے اسے زارق سے بچا کر کبھی ایک طرف لے کر جا رہی تھی تو کبھی دوسری طرف، لیکن اب یہ جان کر کہ وہ اس کی پرسنل پراپرٹی ہے، وہ فوراً اسے اس کے قریب کر گئی تھی۔ ازبک لالا، ہم پیسوں کی بات کر رہے تھے، اس نے ازبک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ مزید اپنا وقت برباد نہ کرنے کا فیصلہ کرتے اس نے رائق سے پیسے لے کر ان کے حوالے کیے تھے۔ تھینک یو سو مچ، آپ بہت اچھے ہو، آپ کمرے میں جا سکتے ہیں، اس نے دروازہ کھولتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ تھینک یو سو مچ، اب تم جانو اور رائق دورانی جانے، وہ کہتے ہوئے روم میں داخل ہوتا دروازہ اندر سے بند کر گیا تھا۔ ازبک کے کمرے میں جانے کے بعد اب وہ رائق کی طرف آئی تھی۔ ہاں جی، اب بتائیے، اب دیجیے پیسے، خبردار جب 50 اور 1000 کا نوٹ پکڑایا۔ پہلی ملاقات میں تو بڑے شوخے ہو رہے تھے، 20,000 نکال کر دیے تھے، کسی انجان کو پیسے دیتے ہوئے کیسے شوخیاں مار رہے تھے، اور اب جب اپنی سالی کو پیسے دینے کی بات آئی ہے تو کیسے نخرے دکھا رہے ہیں۔ آپ نکالیں میرے پیسے، یہ میرا حق ہے اور میں ہرگز اپنا حق نہیں چھوڑنے والی۔
وہ اپنا ہاتھ اس کے سامنے کھولتے ہوئے بولی تھی، جبکہ رائک نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھتے زارق کی طرف دیکھا تھا۔ یار کنجوس آدمی، دے دے، کتنا انتظار کروائے گا ان لوگوں کو، مجھے گھر جانا ہے، رات کا 1 بج رہا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، اور نہیں تو کیا، مجھے بھی پھپھو کے ساتھ گھر جانا ہے، پتہ نہیں کتنی دیر مجھے یہاں رکنا ہوگا۔ آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم نے گھر جانا ہے اب کی دفعہ۔ بس اسے دیکھتے ہوئے بولی تو رائک نے اسے گھوڑا تھا۔ ہاں وہ اس چھوٹی سی لڑکی کو کیا بتاتا کہ یہ رات اس کے لیے کتنی خاص ہے، اس کو کتنی جلدی ہے اندر جانے کی۔ بڑی مشکل سے رائک نے نوٹوں کی گڈی نکال کر اس کے سامنے کی تو وہ حیرت سے گڈی دیکھنے لگی۔ 10 کے نوٹوں کی کافی ساری گڈیاں تھیں۔ یہ لو، پورے 4 لاکھ روپے ہیں، دونوں گن کر آدھے آدھے کر لو، اس نے کہتے ہوئے دروازے کے اندر داخل ہوتے دروازہ بند کیا تھا، جبکہ وہ پیسے حیرت سے دیکھتی، کبھی بند دروازے کو تو کبھی پری کو دیکھ رہی تھی جو خود بھی حیران تھی۔ یار یہ تو چلڑ دے کر چلے گئے، ہم کیا بیکاری ہیں جو 10 کے نوٹ لیں گے اور انہیں گننے میں تو ساری رات لگ جائے گی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ پری نے منہ بنا کر زارق کو دیکھا تھا، جو اپنی ہنسی دبائے اسے دیکھ رہا تھا۔ ارے یار شکر کرو مل تو گئے نا، ورنہ رائک دورانی کبھی ایسی رسموں پر اپنا پیسہ ویسٹ نہیں کرتا۔ جلدی چلو، ہم کافی لیٹ ہو چکے ہیں، وہ پری کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، جبکہ وہ منہ بنا کر اس کے ساتھ چلتی زمش کو بھی اپنے ساتھ ہی نیچے لے کر آئی تھی، جہاں پھپھو اس کا انتظار کر رہی تھی۔ شادی کی ساری رسمیں ادا ہونے کے بعد اب قاسم بابا بالکل ریلیکس ہو کر آتے ہوئے اپنے کمرے میں بیٹھے تھے۔ ایک سکون سا اترا تھا، ساری رسمیں ادا ہو چکی تھی، ان کے دونوں پوتوں کی شادی مکمل ہو چکی تھی، کل ولیمہ تھا۔ بیڈ پر بیٹھے وہ یہی سوچ رہے تھے کہ کل سے ان کے دونوں پوتوں کی ایک نئی زندگی کی شروعات ہوگی، جب ان کا فون بجا۔ اپنے موبائل پر انجان نمبر سے کال آتے دیکھ انہوں نے کال اٹھا لی تھی۔ اتنی رات گئے، بھلا انہیں کون فون کر سکتا تھا؟ السلام علیکم، کون بات کر رہا ہے؟ وہ فون کان سے لگاتے ہوئے بولے تھے۔ وعلیکم السلام، آپ کا بڑا پوتا بات کر رہا ہوں، ارزق خان درانی۔ قاسم صاحب، سوچا آپ کو یاد دلا دوں کہ کل میرا دیا ہوا وقت ختم ہو جائے گا، میرے دیے ہوئے 48 گھنٹوں کی لمٹ پوری ہو جائے گی۔ کل ولیمے میں ڈاکٹرز کی ٹیم لے کر آؤں یا پھر کاغذات سے کام چل جائے گا، یا پھر میری شکل ہی کافی ہے؟ اس کے لہجے میں سکون ہی سکون تھا،
لیکن قاسم بابا کا سکون برباد ہو چکا تھا، وہ بھی چند سیکنڈ میں۔ وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہے تھے، وہ کیا کہیں اس سے، وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے۔ لگتا ہے آپ کی بولتی بند ہو گئی قاسم صاحب۔ خیر کوئی بات نہیں، کل روبرو ملاقات کریں گے۔ مجھے یقین ہے کل کا دن آپ کے لیے یادگار ثابت ہوگا۔ تمہیں جائیداد کا حصہ چاہیے، مل جائے گا۔ اس کے فون رکھنے سے پہلے وہ بول پڑے تھے، جبکہ دوسری طرف سے جو کہکا بلند ہوا تھا وہ انہیں پریشان کر گیا تھا۔ قاسم صاحب، جس دولت پر میری ماں نے لعنت بھیج دی، اس دولت کو میں لے کر کیا کروں گا؟ میں وہ نام چاہتا ہوں جو میری ماں چھوڑ کر گئی ہے۔ آپ کا بیٹا جو مجھ سے ایک دن کی عمر میں چھوڑ کر گیا تھا، وہ چاہتا ہوں میں آپ سے۔ میں چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے سامنے آپ مجھے اپنا پوتا تسلیم کریں۔ آپ کا بیٹا المیر درانی مجھے اپنا بیٹا تسلیم کرے۔ آپ کی دولت پر تو میرا حق ہے، لیکن فی الحال مجھے میرے نام کی طلب ہے۔ خیر میں وقت برباد نہیں کروں گا آپ کا۔ یقیناً آپ اس وقت آرام کر رہے ہوں گے۔ آرام کر لیجئے، کیونکہ کل کے بعد آپ کے نصیب میں سکون کی نیند نہیں لکھی ہوگی۔ کل ملوں گا آپ سے، خدا حافظ۔ اس نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا تھا، جبکہ اس کی آخری بات سچ ثابت ہوئی تھی۔ اب سکون کی نیند قاسم بابا کو آنی نہیں تھی۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو عائرہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، بنا کسی طرح کے سہارے کے۔ ہانا، تم ابھی تک اسی ڈریس میں ہو؟ کم سے کم چینج تو کر لیتی نا؟ اٹھو، جلدی سے چینج کرو اور یہ میک اپ اور جویلری وغیرہ بھی اتار دو۔ آؤ، میں ہیلپ کرتا ہوں تمہاری۔ وہ اس کے پاس آتا اس کا گھونگھٹ اتارنے کے لیے اس کے سر سے پنز اتارنے لگا تھا۔ یہ کیا ہان، آپ نے مجھے دیکھا ہی نہیں اور آتے ہی یہ سب کچھ شروع کر دیا؟ پہلے میرے پاس بیٹھیں، میری تعریف کریں، میرا گھونگھٹ ہٹائیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ ناراضگی سے بولنے لگی تو ازبک مسکرایا تھا۔ میری جان، مجھے تمہاری فکر ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری خواہشوں کے چکر میں تم اپنی طبیعت خراب کر کے بیٹھو یہاں۔ خراب کر لو، بیٹھو یہاں، وہ پیار سے بولا تو عائرہ نے ناراضگی سے چہرہ پھیر لیا تھا۔ تعریف سننا چاہتی ہو اپنی؟ وہ اس کا گھونگھٹ اتارنے کے لیے جدوجہد کرتا، اس سے پہلے ہی اسے سمجھ آ گیا تھا کہ گھونگھٹ پر موجود ایکسٹرا کپڑا ٹچ بٹنز کی مدد سے جوڑا گیا ہے۔ یقیناً یہ آج کل کے فیشن ڈیزائنرز کی نئی کاریگری تھی۔ خیر یہ چیز اچھی تھی، اس نے ایک جھٹکے سے سارے بٹنز کھولتے ہوئے اس ایکسٹرا کپڑے کو اتار دیا تھا۔
اس کی دلہن اس کی نگاہوں کے سامنے تھی، جو بے شک غضب ڈھا رہی تھی۔ میری خانہ، اگر آج میں تمہیں چاند بھی کہوں نا، تو وہ بھی تمہارے حسن کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ چاند بے حد حسین سے ہی، لیکن تم اس سے بھی زیادہ حسین ہو، اور اسبق دورانی کے لیے تم ہی اس کا چاند ہو۔ وہ نرمی سے اس کے قریب آتا، اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا تو عائرہ کی پلکیں عارض پر جھک گئی تھی۔ کہنے کو یہ سب کچھ نیا نہیں تھا، وہ کتنی دفعہ اس کے قریب آ چکا تھا، لیکن یہ احساس خاص تھا۔ ایک مشرقی لڑکی کی طرح عائرہ کے دل میں بھی ہزار طرح کے جذبات تھے۔ آج اس کا شوہر پورے حق سے اس کے قریب آیا تھا۔ اس نے آہستہ سے اس کے کندھے پر اپنا سر رکھا تو اسے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ میں ساری رات تمہاری تعریفوں میں زمین آسمان ایک کرنا چاہتا ہوں خانہ، لیکن اس سے پہلے میری شرط ہے کہ تمہارے آرام کا خیال رکھا جائے۔ میں تمہیں مزید اپنی وجہ سے تھکانا نہیں چاہتا۔ تم بے پناہ حسن کی ملکہ ہو، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس سارے حسن پر میرا حق ہے، اور میں اپنا حق پورے حق سے لوں گا، لیکن اس سے پہلے تمہارا آرام بے حد ضروری ہے۔ پہلے چینج کر لو۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے اس کے دلکش سراپے کو بھرپور نگاہ ڈالتے ہوئے دیکھ کر بولا تو وہ سر ہلا کر اپنا لہنگا سمیٹنے لگی، جبکہ وہ اس کی مدد کرتا۔ اس کا بھاری دوپٹہ اس کے وجود سے ہٹانے کے لیے نہ جانے کتنی پنس کھول چکا تھا۔ اسے کتنی پنس لگائی گئی تھی یہ اسے اندازہ تھا، کیونکہ مہندی اور مائیوں کی رسم کے دوران بھی اس کو اسی طرح کی ہیوی لک دی گئی تھی۔ نکاح والے ڈریس کا دوپٹہ ہٹاتے ہٹاتے اس کے 2 گھنٹے لگ گئے تھے، لیکن اسبق نے بہت احتیاط سے، بہت محبت سے اس کی ایک ایک پن کو الگ کرتے ہوئے سائیڈ رکھا تھا۔ بس تھوڑی ہی دیر میں وہ اسے اس بھاری بھرکم دوپٹے سے آزاد کر چکا تھا۔ اس نے بے حد نرمی سے اس کے کانوں سے آویزے اتارے۔ اب اس کا ارادہ اس کے ماتھے سے وہ بھاری جھومر ٹکا ہٹانے کا تھا۔ ایک سائیڈ پر موجود ٹکا دوپٹہ اتارتے ہوئے ہی اتر گیا تھا، لیکن بھاری جھومر اتارتے اسے وقت لگ گیا تھا، کیونکہ وہ بالوں میں بہت برے طریقے سے الجھ گیا تھا۔ شاید اس کو پہنتے اس کی عائرہ کے بالوں میں تکلیف بھی ہو رہی تھی۔ اس ٹکے کو اتارتے ہوئے اس نے آہستہ آہستہ کر کے اس کے سارے بال بھی کھول دیے تھے، جبکہ بالوں کو بھی اچھا خاصا کرلز اور بن کی وجہ سے کافی الجھایا گیا تھا۔ یہ بالوں کا کیا حال کر دیا ہے! وہ اس کے سر سے بن نکال کر پھینکتے ہوئے اس کے بالوں کا اگلا حصہ دیکھ رہا تھا۔ وہ
ایسے تھوڑا سا اونچا کر کے نا بالوں کو اس طرح سے الجھایا جاتا ہے، اس سے نا بالوں کی لک اچھی آتی ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو ازبک نے نفی میں سر ہلاتے اس کی الجھنوں کو کھولنے کی کوشش کی تھی۔ ہاں یہ تھوڑا مشکل ہوگا، میں کر لوں گی، آپ پریشان نہ ہوں، مجھے پارلر والی نے طریقہ بتایا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ پچھلے 4-5 دنوں سے میرے بالوں کی کیا حالت ہے میں بتا نہیں سکتی آپ کو۔ اس کو بالوں سے الجھے دیکھ کر آئرہ نے اسے پیار سے سمجھایا تھا، ہاں نا، یہ سب کچھ اتنا بھی ضروری نہیں تھا، اتنا سر پر سوار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بال سارے خراب کر دیے ہیں تم نے۔ وہ شدید خفا نظر آ رہا تھا۔ آپ فکر نہ کریں ہان، میں کر لوں گی، ابھی ہو جائے گا، بس 2 منٹ لگیں گے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی، جبکہ وہ نفی میں سر ہلاتا اس کے گلے سے بھاری نیکلس اتارنے لگا تھا، اور گلے سے بھاری نیکلس اترتے ہی اسے لگا جیسے وہ آزاد ہو گئی ہو۔ ایک پرسکون سانس بھرتے ہوئے اس نے ازبک کی طرف دیکھا تھا، جس کی نگاہیں اس کی گردن پر بڑی بے باکی سے رقص کر رہی تھی۔ اس کی نگاہوں کا مرکز اپنی گردن دیکھ کر وہ گھبرا سی گئی تھی۔ اس کو تو یاد ہی نہیں تھا نیکلس اترتے ہی اس کا ڈیپ گلا واضح ہو جائے گا۔ اس نے ازبک کی نگاہوں کا مرکز دیکھتے ہوئے آہستہ سے اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس کا چہرہ پلٹا تو وہ دلکشی سے مسکرا دیا تھا۔ جو ہے نا میرا ہے، ہاں نا، میرا نہیں خیال کہ تمہیں اس طرح کی حرکت کر کے اپنے لیے مشکل پیدا کرنی چاہیے۔ میں نے تمہارے آرام کی خاطر تھوڑی سی مہلت دی ہے، آزادی نہیں بخشی۔ یہ رات تو میرے خوابوں کی رات ہے، میں خود کو اس رات میں ہرگز بے مراد نہیں ہونے دوں گا۔ پچھلی 4 راتوں سے میری باہوں میں میرے قریب ہونے کے باوجود پوری طرح سے آزاد رہی ہو، لیکن آج تو میں پورے حق سے تمہیں اپنا بنانے والا ہوں۔ آج رات میری شدتوں سے بچ کر دکھانا۔ وہ اس کا چہرہ تھوڑی سے اونچا کرتے ہوئے اس کے لبوں پہ اپنے پیار کی پیار بڑی جسارت کرتا پیچھے ہٹا۔ کپڑے نکال دیتا ہوں تمہارے لیے، میری پسند کے ہی پہنو۔ ایسے بھی کافی دنوں سے کچھ زیادہ ہی اپنی مرضی کر رہی ہو۔ الماری کے قریب آتا وہ اپنی پسند کا خوبصورت سرخ رنگ کا جوڑا اس کے سامنے نکال چکا تھا۔ وہ بالکل سادہ سا لون کا جوڑا تھا۔ پرنٹڈ شلوار قمیض سیم تھی، جبکہ دوپٹہ پلین تھا۔ آئرہ کو پہلے ہی اندازہ تھا کہ وہ اسی رنگ کا کچھ نکالے گا، کیونکہ اس کے حساب سے یہ رنگ آئرہ پہ بے حد خوبصورت لگتا تھا۔ آپ بھی چینج کر لیں، آپ بھی کافی تھک گئے ہوں گے، میں آپ کے کپڑے نکال دوں؟ وہ کہتے ہوئے الماری کی طرف بڑھنے لگی تو لہنگے نے اسے 2 قدم بھی نہ اٹھانے دیے تھے۔ میری خانہ، میں اپنی مدد خود کر لوں گا، آؤ تمہیں اندر تک چھوڑ آتا ہوں، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ تم اکیلے اس میں چل بھی پاؤ گی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو آئرہ نے بے بسی نظر اس پر ڈالی تھی۔ ہاں وہ اس کا بھاری لہنگا بھی اس بھاری لہنگے میں ٹھیک سے چل تک نہیں پا رہی تھی، لیکن ازبک
جیسے اس کا مسئلہ سمجھ گیا تھا۔ اسے آہستہ سے اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوئے وہ اسے واش روم تک لے کر آیا تھا، جبکہ ہاتھ میں پکڑا ڈریس اس نے سامنے وال پر لٹکاتے ہوئے اسے آزاد کیا تھا۔ تم بالکل ایزی ہو کر اپنا ڈریس چینج کر لو، تب تک میں بھی چینج کر لیتا ہوں۔ ویٹ کر رہا ہوں تمہارا، جلدی آنا۔ میری باہیں تمہیں اپنی باہوں میں لینے کے لیے بے تاب ہیں۔ میرے لب تمہارے لبوں کو چھونے کے لیے بے قرار ہیں۔ میری دھڑکنیں تمہاری دھڑکنوں کو محسوس کرنے کے لیے۔ میرا دل میرے سینے میں سر پٹک رہا ہے۔ مجھے اپنی اس رات کا ایک ایک پل یادگار بنانا ہے، تمہارے دل میں اتر کر تمہیں اپنا بنانا ہے۔ آؤ باہر۔ میری ایک ایک دھڑکن تمہارے نام سے دھڑک رہی ہے۔ میں اپنے دھڑکنوں کی داستان تمہیں سنانا چاہتا ہوں۔ وہ نرمی سے اس کے لبوں کو چومتا واش روم سے نکل گیا تھا، جبکہ وہ اپنے لبوں پر اس کے لبوں کا لمس محسوس کرتی نگاہیں تک نہ اٹھا پائی۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو الوینا تکیے پر سر رکھے گھونگھٹ میں ہی لیٹی ہوئی تھی۔ وہ اس کے قریب آتا اسے دیکھنے لگا۔ احساس ہوا کہ وہ سو رہی تھی۔ اس کی نیندیں حرام کر کے کیسے آرام سے سو رہی تھی وہ۔ ایک ہفتے سے اس نے اس کا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا۔ یہ رات رائق کے لیے اس کی زندگی کی سب سے حسین رات تھی، اور وہ کیسے اسے برباد کر رہی تھی۔ او میڈم، اٹھ جائیے، یہ رات سونے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنے شوہر کے جذبات سمجھنے کی ہے۔ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا اس طرح سے ہڑبڑا کر اٹھنے پر رائق مسکرا کر اس کے چہرے پر آیا دوپٹے کا ایکسٹرا حصہ پیچھے کی طرف پلٹ چکا تھا۔ وہ حسین چہرہ لمحے میں بے نقاب ہوتا اس کے سامنے آ گیا تھا۔ لپسٹک سے سجے خوبصورت سرخ لبوں پر بڑی سی لب اس کی بڑی سی نت کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ سرخ گالوں کو لالی کی مدد سے مزید سرخ کیا گیا تھا، جبکہ آنکھوں پر بھاری میک اپ کے ساتھ ساتھ آنکھیں نیند کی وجہ سے بری طرح سے ڈوبی ہوئی تھی۔ ایسا کون کرتا ہے؟ میری جان اس طرح سے سو رہی ہو۔ تمہیں پتہ ہے اس رات کا کتنا انتظار کیا ہے؟ تمہیں لگتا ہے یہ رات سونے کی ہے؟ یہ رات تو جاگنے کی ہے، اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی ہے۔ اور اس کے سامنے بیٹھ کر اچانک ہی اس کے کمر سے ہاتھ تنگ کیے اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ الوینا کا دل سپیڈ پکڑ گیا۔ اف رائق دورانی، نہ سلام، نہ دعا، نہ تعریف، نہ تحفہ، آتے ہی چھچھورا پن شروع کر دیا۔ وہ اس کی پناہوں سے نکلتے ہوئے بولی تو رائق کو احساس ہوا تھا وہ ضرورت سے زیادہ ہی جلد بازی دکھا رہا تھا۔ وہ اس کی دلہن تھی، اس کی تعریف کرنا فرض تھا اس پر، وہ اس سے تحفہ لینا حق تھا اس کا۔ رائق دورانی تمہارے حسن کے صدقے اپنا آپ وار دے، لیکن پھر بھی ایک بے مول سا تحفہ لایا تھا تمہارے لیے۔ وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ایک خوبصورت سا جویلری کیس اس کے سامنے کھولتے ہوئے ایک خوبصورت سا بریسلیٹ اسے دکھانے لگا۔ وہ خوبصورت نازک بریسلیٹ اس کے نام کی پہچان خود پر لیے ہوئے تھا۔ واؤ!
یہ کتنا پیارا ہے۔ وہ مسکرا کر اسے اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بولی تو رائق نے مسکرا کر شکر تھا کہ اس کو کچھ پسند تو آ گیا تھا۔ تمہیں پسند آ گیا، اتنا ہی کافی ہے۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ تمہیں آج کی اس حسین رات میں کیا تحفہ دوں جسے دیکھ کر تمہاری آنکھوں میں چمک آئے۔ آنکھوں میں چمک کیسے آئے گی؟ بھوک سے جان نکل رہی ہے میری، وہ منہ بنا کر بولی تو رائق نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ آپ نے اتنی بڑی نتھ پہنی تھی؟ نہیں نا، اس نتھ کو پہنتے ہوئے کھانا کھانا کتنا مشکل ہے، آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ منہ کھولو تو یہ موتی اندر آ جاتا ہے۔ ایک نوالا نہیں لیا گیا مجھ سے، اب بھوک سے جان جا رہی ہے۔ اب خبردار، جو آپ نے اپنی خواہشوں کے تکمیل کے چکر میں مجھے رات بھر بھوکا مارنے کی کوشش کی، وہ منہ بنا کر بولی تھی۔ خدایا میری مجال جو میں اپنی بیوی کو بھوکا رہنے دوں، اور آج کی رات تو کھانا کھانا اور بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بھوکے پیٹ تم مجھے ہینڈل نہیں کر پاؤ گی۔ کیا مطلب؟ وہ اسے گھور کر بولی تھی۔ مطلب یہ میری جان کہ آج کی رات تھوڑا شرمایا جاتا ہے، گھبرایا جاتا ہے، اس طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا بھاری پڑ سکتا ہے۔ وہ نرمی سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں لیتا اس کے لبوں پر اپنا انگوٹھا بے باکی سے پھیرنے لگا تھا۔ آج مجال تھی کسی کی کہ کوئی رائق دورانی کو آج اس کا حق لینے سے روک پاتا۔ او پلیز، مجھ سے نہیں ہوتے یہ شرمانے گھبرانے والے ڈرامے۔ یہ سب کچھ تو تب ہوتا جب آپ میرے لیے کوئی انجان ہوتے۔ میں تو پہلے سے ہی آپ کو جانتی تھی اور مجھے پتا ہے آپ کس طرح کے خروس اور مانسٹر قسم کے انسان ہیں۔ مجھے ہرگز آپ سے کوئی گھبراہٹ نہیں ہو رہی اور نہ ہی مجھے کوئی شرم آ رہی ہے، اور ویسے بھی جب مجھے بھوک لگتی ہے نا، تب مجھے کوئی چیز سمجھ نہیں آتی۔ وہ منہ بنا کر بولی تو رائق نے پیار سے اسے دیکھتے ہوئے الماری کی طرف قدم بڑھائے تھے اور وہاں سے اپنی ایزی شرٹ اور ٹراؤزر نکالتے ہوئے واش روم میں گھس گیا۔ ایلوینا نے غصے سے واش روم کے بند دروازے کو دیکھا تھا۔ اس کی بھوکی بیوی بھوک سے بے ہوش تک ہو گئی تھی اس کے آنے سے پہلے، اور اس آدمی کو ذرا پرواہ نہ تھی، کیسے آرام سے چینج کرنے چلا گیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو ایلوینا اب تک اسے گھور رہی تھی۔ میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتا ہوں۔ وہ اس شیروانی میں کمفرٹیبل نہیں تھا۔ تم یہ نتھ اتار دو، وہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر جانے لگا۔ میں چینج کر لیتی ہوں، وہ اسے جاتے دیکھ کر بولی جب وہ رک کر واپس آیا۔ تم نے کچھ بھی چینج نہیں کرنا، بس یہ نتھ اتار دو، اس کے ہوتے ہوئے تم کھانا نہیں کھا پاؤ گی، باقی سب کچھ میں دیکھ لوں گا۔ وہ پیار سے اس کا گال چھوتے ہوئے باہر نکل گیا تھا، جبکہ اس کی نگاہوں کی بے باکی نے
الوینا کو حیرت میں مبتلا کر دیا تھا، جبکہ اس کے جاتے ہی اس نے کب سے سینے میں اٹکی ہوئی سانس خارج کی تھی۔ اس کے سامنے تو بے شرمی کی تصویر بنی ہوئی تھی، لیکن سچ میں اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ ایک مشرقی لڑکی ہونے کی وجہ سے اس کے دل میں شادی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں گردش کر رہی تھی۔ رائک اس کے جسم و جان کا مالک بن کر کمرے میں قدم رکھ چکا تھا۔ وہ اس کی ملکیت تھی۔ کچھ وقت میں ان دونوں میں جو کچھ ہو چکا تھا ان سب کو بھلا کر ایک نئی زندگی کی شروعات کرتے ہوئے اس نے رائک کو اپنے شوہر کے روپ میں قبول کیا تھا۔ وہ جانتی تھی رائک اس سے بے تحاشا محبت کرتا ہے اور اس کی محبتوں کے سائے میں آنے والی زندگی اچھی گزرے گی، لیکن ممکن تھا کہ وہ بھی اس سے محبت کر ہی بیٹھے۔ آخر وہ اس کا شوہر تھا اور شوہر سے محبت کرنا تو فرض تھا اس پر، لیکن فی الحال تو اسے آج کی رات کے حوالے سے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں مصروف تھی جب رائک نے کمرے میں قدم رکھا۔ اس کے ہاتھوں میں کھانے کی ٹرے تھی جو اس نے اس کے سامنے لا کر رکھی تھی۔ تم کھانا کھا لو آرام سے، پھر بات کرتے ہیں، وہ پیچھے ہو کر بیٹھتا اسے کہنے لگا تھا، جبکہ اپنی نتھ اتار کر وہ آہستہ آہستہ کھانا کھانے لگی تھی۔ اس کی سست رفتاری اس کی گھبراہٹ کو بیان کر رہی تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا آج کی رات کے حوالے سے وہ بھی کافی زیادہ نروس ہے، لیکن اس کے سامنے شو ہرگز نہیں کرے گی۔ اس کے کھانے کے بعد اس نے ٹرے اٹھا کر ایک طرف رکھا تھا۔ مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر اس کے ہاتھ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھانے ہی لگا تھا جب اچانک الوینا نے فرمائش کی، اس وقت رات کا 1 بج رہا ہے اور ویسے بھی آج کی رات پر اس طرح کی فرمائشیں نہیں کی جاتی۔ وہ آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے بولا تو اس نے نروٹھے پن سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ ہاں، کر دی نا ٹپکل ہسبینڈ والی بات۔ مجھے لگ رہا تھا میرا ہسبینڈ ڈریم ہسبینڈ ہوگا، جس کو میں جو کہوں گی وہ کرے گا۔ کیا کہہ رہی تھی وہ آئرہ؟ ہاں، وہ کہہ رہی تھی ازبک لالا کو وہ آدھی رات کو بھی کچھ کہے نا تو ازبک لالا اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں۔ ہے اب ہر کسی کے نصیب میں ازبک لالا جیسا بندہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ پکڑیں ہاتھ، کنٹینیو کریں۔ میرے نصیب میں ہی ایک ٹپکل شوہر لکھا ہے جس کی نظر میں میری کوئی خواہش، کوئی بات، کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے بولی تو رائک حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ یار، سہاگ رات پر اس طرح کی فرمائشیں کون سٹوپڈ کرتا ہے؟ واہ بیٹا، یہی تیری قسمت ہے۔ شادی کی رات تو اپنے شوہر کے منہ سے سٹوپڈ سن رہی ہے۔ وہ دہائی دینے لگی۔ میں نے اپنی بیوی کے منہ سے اپنے لیے مونسٹر سنا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ رائک نے اسے گھورا تھا۔ اچھا، تو بدلے لیں گے۔ خیر کوئی بات نہیں، میں مینٹلی طور پر تیار ہوں۔ کون سا میں ایک ریل دنیا کی بندی ہوں جو ایک ٹپکل زندگی جیے گی۔ کوئی بات نہیں،
کوئی بات نہیں، ہر کسی کے نصیب میں شہزادہ نہیں لکھا ہوتا جو اپنی بیوی کو شہزادی سمجھ کر اس کی ہر خواہش پوری کرے۔ ایک آئس کریم ہی تو مانگی ہے، نہیں ملی تو کیا ہو گیا؟ وہ سوں سوں کرتی اس کے جذبات کا بیڑا غرق کر چکی تھی۔ لاتا ہوں تمہارے لیے آئس کریم، لیکن اس کے بعد تم مزید کوئی ڈرامہ نہیں کرو گے، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ کھانے کے نام پر صرف 2 نوالے لے کر اس نے کھانا سائیڈ کیا تو وہ وہیں سے سمجھ گیا تھا کہ اسے ہرگز بھوک نہیں لگی تھی، صرف اس سے بچنے کی کوششیں کر رہی تھی، اور ابھی یہ آئس کریم کی خواہش بھی صرف رائے کے جذبات کو مزید برکانے کے لیے کی گئی تھی۔ آئس کریم پر ایکسٹرا ٹاپنگ اور ڈزنی کا پلیز، وہ آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے بولی تو رائک نے اسے گھورا تھا۔ بے وقوف لڑکی، آدھی رات کو میں ڈزنی کپ کدھر سے ڈھونڈوں گا؟ چلو ٹاپنگ کا تو کوئی نہ کوئی حل نکال ہی لوں گا، لیکن بے وقوف لڑکی، یہی سننا رہ گیا تھا۔ شادی کی رات وہ دہائی دینے لگی جبکہ رائک اسے اس کے حال پر چھوڑتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی الوینا نے گہرا سانس لیا اور بیڈ پر لیٹتے ہوئے اپنی باتوں پر کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ نیکسٹ ایپیسوڈ ویڈنگ نائٹ اسپیشل ہوگی، مطلب کہ رومانٹک ہوگی، تو جو لوگ رومانس پڑھنا پسند نہیں کرتے وہ نہ آئیں۔ تو اس کے لیے نا بہت سارے لائکس بھی چاہیے مجھے، اگر آپ کو رومانٹک ایپیسوڈ چاہیے تو اچھے لائک ہوں گے تبھی رومانٹک ایپیسوڈ لکھوں گی۔ باقی میں نے فیصلہ کیا کہ اس ناول کو نا آپ لوگوں کا انٹرسٹ کم ہے، اسی لیے میں پہلے جنون یار ناول ختم کروں گی، اس سے کچھ ٹائم تک روکوں گی۔ اگر آپ لوگوں کا رسپانس کچھ حد تک بہتر ہوا تو اس کی ایپیسوڈ بھی آتی رہے گی، ورنہ میرا ارادہ پہلے دوسرے ناول کو ختم کرنے کا ہے۔ تو یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ جو کہ ہے وہ رومانٹک ایپیسوڈ ہے، تو اس سے آگے نا آپ لوگوں کا رومانس ایک سائڈ پہ ہوگا، اور جھٹکے لگیں گے، تیار ہو جاؤ، کیونکہ آگے سارے جتنے بھی راز شاز ہیں وہ کھل جائیں گے۔ آئیڈا کی بیماری سامنے آ جائے گی، کچھ لوگ مسلسل پوچھ رہے ہیں وہ پٹھانی کدھر گئی جس کا ریپ ارحم نے کیا تھا، تو وہ بھی نکل آئے گا، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ اور باقی رائک نے وہ ویڈیو دکھائی تو اس کا کوئی نیگیٹو ایفیکٹ پڑے گا یا نہیں پڑے گا یہ بھی آپ کو آگے پتہ چلے گا۔ الینا کون ہے یہ بھی کافی لوگوں نے پوچھا، تو الینا بھی نیکسٹ 2-3 ایپیسوڈز میں آ جائے گی، اور باقی ارزق کی لائف میں کیا ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ تو اب آگے میں نے صرف راز ہی کھولنے ہیں، تو بی ریڈی، ملیں گے ہم جلد ہی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنی رائٹ کو دیں اجازت، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔